ایک تو باہر ہوٹلوں میں کھانے پینے میں مزہ بڑا آتا ہے نا، مسالے بڑے اسپائسی اور مطلب طبیعت خوش ہو جاتا ہے، دل نا مزہ آ جاتا ہے، یعنی دل کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے باہر کھانے میں. لیکن چونکہ وہ بڑے اتنے روغنی کھانے ہوتے ہیں باہر کے کہ پھر دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، بندہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ECG کروانے کے لیے بھاگتا ہے کہ چیک کریں میرا مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ زیادہ روغنی کھانے اور باہر کے کھانے مرغن کھانے سے یہ دل کا عارضہ آپ کو لاحق ہوا ہے. تو ایک تو یہ بھی ترغیب لوگوں کو دیں کہ یار کھانا کس طرح کا وہ ان کو کھانا چاہیے. اب سارے کام مطلب وظائف کے ذریعے، بے شک وظائف کے ذریعے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن تدبیر بھی تو کرنی ہے نا. کیا خیال ہے؟ اسباب بھی تو اختیار کرنے ہیں نا، ظاہری جو ہیں. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ ہو یا بائی پاس لکھ دیا گیا ہو تو اس مرض سے نجات کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلوائی کہ صحیح بات ہے، ہم اپنے مرض کو خود دعوت دیتے ہیں. خود دعوت دیتے ہیں. جیسے ہارٹ کے مریضوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ آئلی چیزیں کھائی، کیونکہ ہمیں تو انگریزی KFC چاہیے، پیزا چاہیے، برگر چاہیے، اب اس میں ہارڈ غذا ہے. اور پھر اسی طرح باہر کے ہوٹلوں کے کھانے وہ بات الگ ہے کہ ہمارے جو بلکہ بڑی ضروری بات ہے، کئی ہمارے نیک اولیاء کرام اللہ کے محبوبین وہ تو بے وضو ہاتھ کے آدمی سے، بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے. اب ہوٹلوں پہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا گند بلا، اس کے علاوہ خاص طور پہ آئل جیسا استعمال انہوں نے تو بچت کرنی ہے. تو صحیح بات ہے، روغنی کھانوں سے، خاص طور پہ آئلی چیزوں سے بچا جائے، اپنی حفاظت کریں. اسی طرح گھر میں اگر جو ڈاکٹر طب کہتی ہے کہ سرسوں کا تیل ہمارے یہ خون کی رگیں کھول دیتا ہے شرع نے، تو سرسوں کے تیل میں اگر کھانا بنایا جائے یا زیتون کے تیل میں تو، اور خاص طور پر آئلی چیزوں سے بچا جائے، اس سے ظاہری طور پہ کوشش کریں. اور ہمارے بدقسمتی سبزیوں کا استعمال ہوتا نہیں، تو ذہن ایسی ہم سبزیاں بھی کھائیں، کچا سلاد بھی کھائیں، بند گوبھی کو استعمال کریں. اپنی صحت پہ، ڈائٹ پہ توجہ بھی دیں. جیسے ماہ رمضان کی برکتیں تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں پکوڑے سموسے ضروری اسی سے افطاری کرنی ہے. آپ کھجور لیں، فروٹ لیں، سادہ غذا پر آئیں تو الحمدللہ کئی بیماریوں سے تو آپ ویسے ہی بچ جائیں گے. اور جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، قبلہ حافظ صاحب، کئی ہمارے ایک بزرگ ہیں ملتان کے، تقریباً 100 سال کے قریب عمر ہے، تو انہوں نے ان کے مشائخ سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ بہرحال انہوں نے تجربہ کیا کہ اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو، خدا نخواستہ اس کے وال بند ہوں یا دل کمزور ہو، دل کا کوئی بھی مرض ہو جائے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات بائی پاس لکھ کے دے دیا گیا، تو ایک اسم اعظم بتاتے ہیں کہ صبح اٹھ کر جیسے ہی سو کے اٹھے گا تو یا ذل جلا، پہلے تو درود پاک، کیونکہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دعا سے پہلے، کیونکہ دعا ہی معلق رہتی ہے کہ جب تک شروع اور آخر درود پاک، جو بھی وظیفہ پڑھے قبولیت کے لیے شروع میں بھی درود پاک اور آخر میں بھی درود پاک، تو اول آخر درود پاک پڑھے، پھر یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 113 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ترجمہ ذہن میں رکھ لیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ اے عظمت اور بزرگی والے. اور ایک حدیث پاک کے مطابق اعلیٰ حضرت جو 17 روایت بیان کی ہیں اس میں اعظم پر، اس میں ایک حدیث بیان کی کہ ایک صحابی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا یا ذل جلال والاکرام، فرمایا مانگ کے تیری دعا قبول ہو. یعنی یہ اس میں اعظم بھی ہے. تو یا ذل جلال والاکرام 113 مرتبہ پڑھے، دل پر ہاتھ رکھ کے، یا آخر میں پڑھنے کے بعد دل پہ پھونک لیں. تو الحمدللہ بارہا تجربہ ان کا، جو مجھے ایک بزرگ نے یہ عمل بخشا، بتایا کہ الحمدللہ ہارٹ کے یعنی دل کے کیسے ہی مرض میں اللہ تعالیٰ اس میں اعظم کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے. وہ چاہے تو ہوا کے ذریعے شفا دے دے، وہ چاہے تو پانی میں شفا دے دے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ شافی الامراض ہے، تو اس میں اعظم اس یقین سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے مرض سے آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا، آپ دل بھی اجالا ہو جائے گا. اور یہ بات ضروری ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی.